ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ، اور ہوتا تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اگر پورا سال کسی نے کسی کو تکلیف دی بھی ہو تو وہ بھی توبہ کرتا ہے، مگر پاکستان میں مذہبی نفرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی، لیکن یہ چیزیں ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ایسا گروہ ہے جو وہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ پچھلے ہی کچھ عرصے سے جو انتہا پسندی ہے پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کا ایک نتیجہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 سے 3 روز قبل ضلع بہاولنگر کا ایک علاقہ ہے ڈیرہ والا چک مراد والا 166، وہاں پر 2 گروپس آپس میں ان کا پانی کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ آپس میں جو ہمیں بات پتہ لگی ہے، وہاں پہ جو نمبردار تھے دوسرے آپس میں جو نمبردار ہوتا ہے، اس طرح کا آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تھا، اور وہ گالی گلوہ کرتے کرتے ایک دوسرے کی مار کٹائی شروع کر دی۔ ایک جو شخص جس کو مارا گیا تھا، اس کا نام امجد بتایا جاتا، جو کچھ دیر کے بعد مطلب لڑائی جھگڑے کے کچھ آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اس بات کو مذہبی رنگ دے دیا کہ یہاں پر جو متعلقہ قادیانی افراد ہے، انہوں نے ہمارے افراد کو جس کا نام امجد ہے اس کو مار دیا ہے، اور ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لہٰذا سب لوگ وہاں پر پہنچے اور ہماری مدد کریں۔ اس کے بعد پھر وہاں پر فوری طور پر مساجد میں اعلان بھی شروع ہو گئے، سوشل میڈیا پر بھی چلنا شروع ہو گیا، تو وہاں پر جو لوکل انتظامیہ تھی انہوں نے اس لڑکے کی امجد نامی بندے کی ڈیتھ باڈی کو اٹھا کر سڑک کے اوپر رکھ دیا اور روڈ بلاک کر دی، اور یہ اعتراف کیا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، FIR نہیں ہوتی، اور یہاں پر جو ان کا عبادت خانہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تب تک ہم لاش کو دفنائے گئے نہیں۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، کافی دیر تک چلتا رہا، تو کل رات کو تقریباً 9:40 پر وہاں پر تحریک لبیک کا جو سربراہ ہے، انہوں نے وہاں پر اس لڑکے کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ 10,000 افراد وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہجوم نے قادیانی کمیونٹی کے جو افراد تھے ان لوگوں کے گھروں پر دھاوا بولا ہے، ان کے گھروں کی لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں پہ جو قادیانی مساجد 2 ایک بنی ہوئی تھی ان کی عبادت گاہ، اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ رات گئے بہت زیادہ سچویشن آف تھی پولیس کو، تو وہ کسی خاتے میں نہیں لائے۔ پولیس نے بہت کوشش کی، پولیس کو کسی خاتے میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے ہر چیز کو لوٹا ہے، پر ہمیں اندر کی جو خبر ملی ہے کہ پولیس ساری کارروائی میں ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جو بھی احمدیوں کا گھر بار تھا، سامان تھا، جو چیز ان کے ہاتھ آئی انہوں نے سب لوٹا ہے۔ وہاں پر انہوں نے پورا نقصان کیا ہے۔ قادیانی کمیونٹی کل وہاں پر جو ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، ان کے مینار اور دیواریں وغیرہ سب گرا دی گئی۔ لوگوں کا سوال ہے کہ پولیس وہاں پر جب پتہ چل گیا تھا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں، تو پولیس نے کیوں نہیں انتظام کیا؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے پولیس اور رینجرز فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے جو ویڈیو سوشل میڈیا میں آئی ہیں، پولیس جب جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو پولیس والوں کا جو متعلقہ SHO ہے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی گئی، ان کو مارنا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا۔ ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک قادیانیوں کی عبادت گاہ کو اور ان کے افراد کو یہاں سے نہیں نکالے گے۔ تو پولیس جو ہے بالکل گھبرا چکی تھی، پولیس سے یہ معاملہ ہینڈل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک خبر جو سامنے آئی ہے کہ پولیس TLP والوں کے ساتھ سر سے سر جوڑ کر مذاکرات کر رہی تھی۔
ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس ساری کارروائی میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کوئی پولیس یا رینجرز کا کام کا بندہ آتا صحیح روب دبدبے سے بات کرتا، کوئی نفری بنائی جاتی، یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ وہاں پر بدقسمتی کے 1 سے 1.5 دن کے اندر جو واقعات ہوتے رہے ہیں، پولیس نے سارے معاملے کو سیریس لیا ہی نہیں۔ پولیس چند افراد کے ساتھ اور ہجوم کی تعداد بہت بڑی۔ پولیس نے اور پاکستانی حکومت نے اتنا مذاق بنایا ہوا ہے انسانوں کا۔ پولیس کا خیال تھا کہ جنازہ وغیرہ پڑے گے اور چلے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کی جو FIR سامنے آئی ہے، FIR وغیرہ میں جو واقعات لکھے گئے ہیں وہ دفعات سے بالکل برعکس ہے۔ اس پہ جو دفعات لگائی گئی ہے وہ قتل کی ہیں، 102 اور 104 معاون قتل، 109 148 دفعات لگائی گئی ہے۔ اس میں ایسی کوئی بھی دفعات نہیں لکھی کہ احمدی بے قصور ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے توہین نے مذہب کیا ہے یا توہین نے رسالت کی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ان کا اپنا فتنہ تھا کہ احمدیوں کو کسی نہ کسی طرح ملوث کیا جائے اور اپنی اعلیٰ چاول کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر انہوں نے سارا پروگرام کیا۔ پولیس کو پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ سڑک بند ہو چکی ہے، روڈ بلاک ہے۔ TLP والے اپنی کارروائی کیسے ڈالتے ہیں، پولیس اور دیگر کئی ادارے سب ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ایک صحافی کی ویڈیو بھی سنوائیں گے کہ یہ کیسے لوگوں کو توہین نے مذہب میں یا توہین نے رسالت کے الزام میں لوگوں کو پھنساتی ہے۔ اگر پولیس کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو اتنی انسانی حقوق کی فکر ہوتی تو کوئی بڑے لیول کا بندہ آتا، ان سے بات کرتا، وہاں پہ نفری کھڑی کرتا، قادیانی کمیونٹی کے ہمراہ ان کے املاک کو یقینی بنایا جاتا، ان کو تحفظ دیا جاتا۔ پولیس جو ہے ان کی ایک موت کے آگے بے بس ہو کر پہلے ہی جا چکی تھی، اور گنتی کے چند افراد پولیس کے وہاں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ الحمدللہ احمدیوں کا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ ٹائم سے احمدی فیملیز کو دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ احمدیوں کا مالی نقصان بہت ہوا، گھروں کو کافی نقصان پہنچایا، ان کا جو سامان ہے ان کو لوٹا گیا۔ وہاں پر حالات ابھی بھی پیچیدہ ہے، کیونکہ جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان سے جو معلوم ہوا وہ کہہ رہے کہ جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے تو فوری طور قادیانی کمیونٹی کے لوگ شفٹ کر گئے، لیکن جو ان کے پیچھے گھر تھے ان کو توڑا گیا، دروازے توڑے گئے، کسی نے ان کے ٹی وی اٹھا لیے، کسی نے کوئی چیز اٹھا لی، تو یہ لوٹ مار رات دیر تک جاری رہی ہے۔ اسی رات کے اندر لوٹ مار بھی جاری رہی، قادیانی مسجد کے مینار بھی توڑے گئے اور مسجد کی دیواریں بھی گرائی گئی، اور ابھی تک کوئی پولیس یا نفری یا رینجرز کوئی نہیں پہنچا۔ پولیس والوں سے پوچھو تو کہا جاتا ہے ہم حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب کہ یہ ساری کارروائی ہو چکی ہے، جتنا نقصان انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اور ہماری پاکستانی گورنمنٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ظلم کرنے والے باہر گھوم پھر رہے ہیں اور بے قصوروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، FIR کاٹی جاتی ہے۔ اس طرح کی قوم کا تو اللہ حافظ ہے۔ آپ سب ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں، اور یہ بھی بتائیں آپ کس جگہ سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگے انشاءاللہ۔ اب صحافی کی ویڈیو سنتے ہیں کہ TLP والے اپنی کارروائی کے ذریعے کس طرح لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں TLP کے لوگوں سے۔ اچھا، TLP نے آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ایک کلچر متعارف کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بلاسفمی کو ایک ہتھیار بنا دیا کہ آپ جھوٹے الزام لگائیں بلاسفمی کے لوگوں پر اور ہجوم کے ساتھ قتل کر دیں۔ انہی کو دیکھے دیکھے وہ راؤ عبدالرحیم نامی ایک چھوڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بلاسفمی گینگ علیحدہ چل رہا ہے، پنجاب حکومت کی رپورٹ اس کے بارے میں علیحدہ بات کر رہی ہے، NCHRC کی رپورٹ اس کے بارے میں علیحدہ بات کر رہی ہے کہ بھائی یہ ایک پورا گینگ ہے جو لوگوں کو جھوٹے بلاسفمی کے کیسز میں پھنسا کر FIA ساتھ ملی ہوئی ہے، پیسے کھا رہے ہیں یہ سارے، یہ ان پر الزامات ہیں سنگین، اور یہ اتنے مکروہ کردار ہیں، اور یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔
بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ایسے دہشت گرد گروہوں کی، ایسی دہشت گردانہ سوچ کی، ایسی انتہا پسندانہ سوچ کی جب ریاست پشت پناہی کرے کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہو، تو پھر یاد رکھیے ہلری کلنٹن نے پاکستان کو 2011 میں کہا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں سانپ پالیں گے تو یاد رکھیے وہ صرف آپ کے ہمسایوں کو نہیں، آپ کو بھی کاٹیں گے۔ ہم ایک عرصے سے اب ٹی ٹی پی، افغان طالبان، ہمارے پالے ہوئے یہ دہشت گرد، یہ اب ہم ہی پر حملہ آور ہے۔ لیکن ہماری ریاست نے سبق نہیں سیکھا، ہم نے ٹی ایل پی نامی جن جو تھا وہ بوتل سے نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت نون لیگ کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ مطلوب تھی، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی رجیم کو۔ رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔